وہ اپنے کمرے میں کڑی اپنی بالوں میں کنگھی پہن رہی تھی جب اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر وہ دشمن جان کھڑا تھا۔ آنکھوں میں قربت کے تمنا لیے وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف کھسکی۔ ان دونوں کا نکاح تو ہو چکا تھا مگر ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور وہ اب رخصتی چاہتی بھی نہیں تھی۔ اس کے سہیلیوں نے اسے سہاگ رات کے حوالے سے بہت زیادہ ڈرایا تھا، اور ابھی اس بارے میں سوچ کر ہی اس کے گال شرم کے مارے لال ہو گئے تھے۔ تم مجھے اگنور کیوں کر رہی ہو؟ وہ اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، اس کی توڑی پکڑ کر اس کا چہرہ بلند کیا تو وہ لرز اٹھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ سکندر نے نارمل سے انداز میں سوال کیا۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے اپنے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے سوال کیا۔ آپ پلیز تھوڑا سا دور ہو کر کھڑے ہو۔ اسی وقت ہی دروازے پر دستک ہوئی تو وہ خود ہی اس سے دور ہو کر کھڑی ہو گئی۔ ارے سکندر، تم یہاں پر کھڑے ہو، میں کب سے تمہیں تلاش کر رہی ہوں۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ فضا تھی۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی سکندر کے پاس گئی اور اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہنے لگی، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے اپنے ساتھ گھمانے کے لیے لے کر جاؤ گے۔ جنت کی نگاہیں تو اس کے بازو پر ہی جمی ہوئی تھی جس کو فضا نے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فضا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ لاکھ اختلافات سہی مگر وہ یہ بات ہرگز برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ کوئی اس کے مرد کو ہاتھ لگائے۔ فضا میڈم، کیا کسی نے آپ کو سکھایا نہیں ہے کہ کسی کے کمرے میں جانے سے پہلے دروازے پر نوک کرتے ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ فضا گڑبڑا گئی اور پھر خود پر قابو رکھتے ہوئے کہنے لگی، اگر میں تھوڑی دیر کے لیے تمہارے شوہر کو اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں تو اس میں جیلس ہونے والی کون سی بات ہے؟ میں کسی سے بھی جیلس نہیں ہو رہی ہوں۔ اس کی آنکھیں اور چہرہ دونوں ہی غصے کے مارے لال ہو چکے تھے۔ وہ تو تمہاری حالت دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے۔ فضا، میں بہت مصروف ہوں، میں آج شام اس کے ساتھ ڈنر پر جا رہا ہوں، اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ سکندر نے دیکھا کہ معاملہ بگڑ رہا ہے تو اس نے فوراً ہی اپنی بیگم صاحبہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ ان کی بیگم صاحبہ ویسے بھی ان دنوں ان سے کچھ کینچی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کی بیگم صاحبہ کو ناراض ہونے کا ایک اور موقع مل جائے۔ فضا پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اب وہ مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اب مجھے بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ اس کی طرف کھسکا تو وہ پیچھے ہٹی۔ مجھ سے دور کھڑے رہے، میرے پاس نہ آئے۔ اگر تمہارے پاس نہیں جاؤں گا تو کیا پڑوسن کے پاس جاؤں گا؟ مت بھولے کہ ابھی ہماری رخصتی نہیں ہوئی، ہمارا صرف نکاح ہوا ہے، مگر اس کے باوجود بھی تم میری ملکیت ہو۔ میں تم پر حق رکھتا ہوں، اور نکاح بھی میں نے تم سے چھپ کر نہیں کیا بلکہ سب گھر والوں کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر کیا ہے۔ پلیز آپ اس طرح کی باتیں مت کریں، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ وہ واقعی بہت زیادہ ٹینشن میں نظر آ رہی تھی۔ کیا تمہیں میری طرف سے کوئی مسئلہ ہے؟ اگر میری کوئی بات بری لگی ہے تو مجھے بتا دو۔ اس نے جنت کو ہاتھ لگانا چاہا تو وہ دور ہو کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھو، یہ بدتمیزی نہیں کرنا، تمہیں پتہ ہے کہ مجھے اس طرح کی حرکتیں پسند نہیں ہیں۔ اگر میں تمہارے قریب آ رہا ہوں اور تمہیں ہاتھ لگا رہا ہوں تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ خاموشی سے میرے سامنے کھڑی رہو، اور جو میں کرتا ہوں مجھے وہ کرنے دو، کیونکہ میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ میں تمہیں سپوائل نہیں کروں گا اور نہ ہی تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ دو ٹوک انداز میں بولا، تم آج میرے ساتھ ڈنر پر چل رہی ہو، بس فائنل ہو گئی ہے۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ بلیک کلر کی لانگ فراک پہننا، تم اس میں بہت خوبصورت لگتی ہو تم، اور کوشش کرنا کہ آج زیادہ پیاری نہ لگو، کیونکہ اگر میں نے کنٹرول کھو دیا تو پھر انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس کی ناک کو پیار سے کھینچتا ہوا وہ وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ اس کے جانے کے بعد وہ وہی بیڈ پر بیٹھ گئی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس کے ذہن میں اس کی سہیلی کی باتیں گونجنے لگی تھی جو اسے اس دن کہہ رہی تھی، تم اپنی خیر منا لو بیٹا، کیونکہ تمہارا شوہر تو باڈی بلڈر بھی ہے، وہ تو تمہیں بہت ہی ٹف ٹائم دینے والا ہے۔ تب اس نے پہلی بار اپنی سہیلی سے پوچھا تھا کہ تم کس بارے میں باتیں کر رہی ہو، اور پھر جو سہیلی نے بتایا وہ سن کر اس کے کان لال ہو گئے تھے۔
اس کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹوں تو بدن میں لہو نہیں۔ کیا سہاگ رات میں یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ اسے اپنی آواز کسی گہری کائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی۔ تو تم نے کیا مذاق سمجھا ہوا تھا؟ بھائی، میری بہن کی بھی شادی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی اس نے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا۔ بس بس، بہت ہو گیا ہے، مجھے مزید مت ڈراؤ۔ اور اس دن کے بعد وہ اس سے دور دور رہ رہی تھی، حالانکہ اس سے پہلے وہ سکندر صاحب کے ساتھ کافی حد تک اٹیچ تھی۔ وہ اکثر ہی اس کے ساتھ گھومنے کے لیے بھی جاتی تھی، اس کے کمرے میں بھی گھنٹوں بیٹھی رہتی تھی اور وہیں پر ہی بیٹھ کر اسٹڈی کرتی تھی۔ اکثر اس کے ساتھ اکیلے گاڑی میں بھی نکل جاتی تھی۔ اس نے کبھی بھی ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ کبھی کبھار جب وہ اپنے چہرے پر نظروں کی تپش محسوس کرتی تھی تو اسے سکندر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک دکھائی دیتی تھی۔ وہ یہی سمجھتی تھی کہ شاید وہ اس سے پیار کرتا ہے، مگر وہ صرف پیار نہیں تھا، وہ طلب بھی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، سکندر اس کو بے تحاشا چاہتا تھا۔ بچپن میں ہی ان دونوں کی منگنی ہو گئی تھی۔ سکندر جب 5 سال کا تھا تب ہی اس نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں بڑا ہو کر اس سے شادی کروں گا، اور پھر 14 سال کی عمر میں ان دونوں کا نکاح کروا دیا گیا تھا۔ وہ خود تو بہت زیادہ چھوٹی تھی، لیکن سکندر کو یاد تھا، میں کب سے گاڑی میں بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا ہوں، کیا مسئلہ ہے تمہیں، کیوں نہیں آ رہی ہو؟ وہ اب دوبارہ سے اس کے کمرے میں داخل ہو گیا تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف کھسکی اور دیوار کے ساتھ جا کر لگی۔ ذرا مجھے بتاؤ تو کہ تمہاری اس چھوٹے سے دماغ میں اب کون سی کھچڑی پک رہی ہے، کیونکہ اتنا تو میں جانتا ہوں کہ تم پھر سے کوئی فضول باتیں سوچ رہی ہو۔ وہ اس کو اس کے کندھوں سے پکڑتے ہوئے غصے سے بولا، پلیز مت کرے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ درد سے کراہ اٹھی۔ سکندر نے ایک گہری سانس لی، اپنے ماتھے کو بے ساختہ مسئلہ میں جانتا ہوں کہ تمہیں کومل بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہیں میرا اس کے ساتھ بات کرنا بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میرا اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میں نے تو اس کے نمبر بھی بلاک کر دیے ہیں۔ اگر تم اس کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو رہی ہو تو یہ ایک بہت ہی بے تکی وجہ ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ سے ناراض بھی نہیں ہوں، میں بس آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے تو تم بخار میں بھی میرے ساتھ آئس کریم کھانے کے لیے چلی گئی تھی۔ اگر تم 5 منٹ کے اندر اندر نیچے نہ آئی تو میں پھر جا کر تایا جان کو تمہاری کالج کی پرفارمنس کے بارے میں بتا دوں گا کہ کس طرح سے تم 2 پیپرز میں بری طرح سے فیل ہو گئی ہو، اور انہوں نے تمہارے پیرنٹس کو بلایا تھا اور تم نے یہ بات سب لوگوں سے چھپائی تھی، اور میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ چیختے ہوئے بولی، اگر تم میرے ساتھ زیادتی کرو گی تو میں بھی تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا اور اسے ہدایت دینا نہ بھولا تھا، 5 منٹ ہے تمہارے پاس، ابھی اور اسی وقت نیچے پہنچو۔ اس نے بلیک کلر کا ہی ڈریس پہنا تھا، وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ سکندر نے جب اسے دیکھا تو اسے اپنے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی تو سکندر نے بے ساختہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھا اور اس کی انگلیوں کو آہستہ آہستہ مسلنے لگا۔ اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ اس نے جتنی بھی باتوں کے بارے میں سنا تھا، اس کے بعد اس کا دماغ بہت ہی تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ اب یہی وقت تھا کہ اس پر جوانی بھی ٹوٹ کر آئی تھی۔ آج سے پہلے تو اس نے کبھی بھی ان معاملات کے بارے میں سوچنا گوارا ہی نہیں کیا تھا۔ وہ بچپن سے ہی جلی سی تھی۔ اب اسے محبت کا اور میاں بیوی کے رشتے کا اصل مطلب سمجھ میں آیا تھا۔ پلیز ایسا مت کرے۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوایا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کیوں، کیا ہوا ہے بیگم صاحبہ؟ آپ کو بھی فیلنگز آنے لگی ہے؟ وہ اس کی طرف ہلکا سا جھکتا ہوا بولا تو وہ شرم سے لال ہو گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ارے اس میں کوئی بھی برائی نہیں ہے، ہم نارمل ہیومن ہے، اور میں تو ویسے بھی تمہارا شوہر، تو مجھ سے کسی قسم کا پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دوبارہ سے اس کی طرف جھکا تو اس نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ سکندر چند لمحوں تک تو اس کے چہرے کو دیکھتا ہی رہا۔ وہ خود پر کنٹرول نہ کر پایا اور اس کے ہونٹوں پر چپ گیا۔ وہ اب اس کے ہونٹوں کو قطرہ قطرہ پی رہا تھا، جبکہ وہ شرم سے دوہری ہو رہی تھی۔ اس نے سکندر کی شرٹ کے کالر کو پہلے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ بہت ہی پیار سے
بہت ہی آرام سے اس کو کس کرتا تھا۔ آج سے پہلے کوئی بھی مرد اس کی اس قدر قریب نہیں آیا تھا۔ سکندر کی وہ پہلا شخص تھا جس کو یہ شرف حاصل ہوا تھا۔ جب وہ ہلکا سا نرم پڑا تو وہ اسے پیچھے کی طرف ہٹانے لگی، مگر سکندر نے اپنی گرفت مضبوط کر دی تھی۔ اب وہ اس کے نچلے ہونٹ کو آہستہ آہستہ کاٹ رہا تھا۔ وہ اس کو پیچھے کی طرف دھکیل رہی تھی مگر پوری طرح سے ناکام ہو گئی تھی۔ سکندر نے جب اسے چھوڑا تو وہ گہری گہری سانس لینے لگی۔ اچانک ہی اسے اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا ہونٹ ہلکا سا کٹا ہوا تھا اور وہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ بہت ہی جنگلی انسان ہے، اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی میرے قریب آنے کی؟ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی۔ میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ تم مجھے پکڑ کر رکھو اور کبھی بھی نہ چھوڑو، کیونکہ اب تم سے مزید دور نہیں رہ سکتا ہوں۔ میں نے دادی جان سے بات کر لی ہے، بہت جلد میں تم سے نکاح کر لوں گا، کیونکہ اب مجھے بھی پتہ لگ گیا ہے کہ تم اچھی خاصی سمجھدار ہو گئی ہو۔ وہ زمانی انداز میں اس کے سینے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بولا۔ اس نے بے ساختہ سامنے کی طرف اپنے بازو رکھ لیے تو وہ اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگا۔ اتنا ہنسا تھا کہ اس کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا تھا۔ یار تم کس قدر فنی ہو، قسم سے تمہارے ساتھ بہت ہی مزے کی زندگی گزرنے والی ہے۔ میں آپ کے ساتھ زندگی گزاروں گی ہی نہیں، اور نہ ہی میں آپ سے شادی کروں گی۔ ابھی میں بہت ہی چھوٹی ہوں، ابھی میری پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی ہے، ابھی تو میں صرف 17 سال کی ہوں۔ وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ سکندر نے ایک نظر اس کو دیکھا اور پھر گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، ہاں میں بہت ہی اچھے طریقے سے جانتا ہوں، مگر میں اپنے دل کا کیا کروں جو تم پر بہت بری طرح سے فدا ہو گیا ہے۔ اب تو تمہارے علاوہ مجھے کچھ اور نظر ہی نہیں آتا ہے۔ ہر پل دماغ میں یہی بات چلتی رہتی ہے کہ کسی طرح سے تمہیں حاصل کر لوں۔ یہ کہہ کر اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کی کمر پر ہاتھ رکھا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔ وہ اس میں مکمل طور پر مگن ہو چکا تھا، اس بات سے مکمل طور پر انجان کہ وہ دونوں گاڑی میں موجود تھے۔ مگر سکندر صاحب کو کسی بھی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں تھی، کیونکہ گاڑی کے شیشے کالے تھے، ان کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اس کو زور زور سے پیچھے کی طرف ہٹا رہی تھی، مگر بری طرح سے ناکام ہو رہی تھی۔ جب سکندر نے اسے دوبارہ سے آزاد کیا تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی، اب میں آپ کے ساتھ کبھی بھی اکیلی گاڑی میں سفر نہیں کروں گی۔ میری جان، یہ تو ایک چھوٹا سا ڈیمو ہے، یہ تو تمہیں بتانے کے لیے ہے کہ میاں بیوی کا اصل کام کیا ہوتا ہے۔ وہ شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے بولا۔ اگلے ہی لمحے وہ گاڑی سے اتر کر باہر چلنے لگی تھی۔ ارے ارے، کہاں پر جا رہی ہو؟ اوئے رکو، رکو تو صحیح، پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ وہ چلاتے ہوئے بولا۔ تو وہ غصے سے کہنے لگی، آپ ایک نمبر کے موقع پرست انسان ہیں۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ یوں میرے ساتھ ہراسمنٹ کریں گے تو میں کبھی بھی آپ کے ساتھ نہ آتی۔ یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما اور اس لڑکی کو عقل عطا فرما۔ اس لڑکی کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہراسمنٹ اور پیار میں کیا فرق ہے۔ غلطی میری ہے، مجھے ہی اتنی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ اس کے پیچھے بھاگنے لگا اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ایک جھٹکے سے اس نے اپنی بازو آزاد کروائی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں آپ سے شادی نہیں کروں گی، میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور اس کی کوئی ایک وجہ مجھے بتا دو۔ یہ سن کر وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ اس کو ڈر لگتا تھا، اور ڈر بھی سہاگ رات سے۔ اگر سکندر صاحب کو اس بارے میں پتہ چل جاتا تو کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اگلے ہی ہفتے یہ کام بھی سر انجام دے دیتے۔ چلو اب گاڑی میں چل کر بیٹھو، بہت شام ہو گئی ہے، ہمیں گھر واپس جانا ہے۔ آپ شاید بھول گئے تھے کہ مجھے اپنے ساتھ ڈنر کروانے کے لیے جا رہے تھے۔ اب تم مجھے خود ہی بتاؤ کہ آپ کی منکوہا ایک ہی بہت ہی خوبصورت لباس پہنے آپ کے پہلو میں بیٹھی ہوئی ہے، آپ اس پر پورا حق رکھتے ہو، آپ کیسے خود پر کنٹرول کرو گے؟ آپ پہلے بھی تو خود پر کنٹرول کرتے تھے، ہاں، کیونکہ تب میں تمہیں بچی سمجھتا تھا اور میں جانتا تھا کہ تمہیں ان چیزوں کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا، لیکن اب مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ تم کافی سمجھدار ہو گئی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور پھر سے اپنی جانب کھینچ لیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اگر یہاں پر کوئی آ گیا؟ فکر مت کرو، یہاں پر کوئی بھی نہیں آتا، یہ ایک سنسان علاقہ ہے۔ میری ایک بہت ہی عجیب سی فینسی ہے جس کے بارے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں،
اور پلیز اس طرح کی باتیں مت کرے، مجھے بہت شرم آ رہی ہے۔ مریم صاحبہ شرمائے گی تو آپ رات کے وقت، کیونکہ میں آپ کو بالکل بھی نہیں بخشنے والا ہوں، اور یہ بات میں آپ کو ابھی صحیح بتا رہا ہوں۔ اب آپ مجھے ڈرا رہے ہیں سکندر صاحب۔ ارے سکندر صاحب، آپ پر قربان جائے، مجھے اپنا نام کبھی بھی اتنا پیارا نہیں لگا جتنا پیارا تمہارے منہ سے سن کر لگا ہے۔ پلیز اسی طرح سے ہی بولو نا، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ وہ سٹ پٹ آ گئی۔ اس کی سہیلیاں اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ چکی تھی۔ وہ کافی ہلکا پلکا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی دوستوں نے اسے ڈرانے کی کوشش کی تو وہ ان کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنے لگی تھی، کیونکہ اب اسے صرف اپنے شوہر پر ہی بھروسہ کرنا تھا۔ سب کچھ بہت ہی خوش اسلوبی سے ہو رہا تھا کہ اچانک ہی حال میں شور پیدا ہو گیا۔ ایک لڑکی چلاتے ہوئے اسٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کی حالت بہت ہی خراب تھی۔ بال بکھرے ہوئے تھے، جبکہ آنکھیں رونے کی وجہ سے لال تھی۔ اس کو دیکھ کر جنت کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے ایک نظر سکندر پر ڈالی، جس کی آنکھیں غصے کی وجہ سے لال ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی مٹھی بینچ لی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس لڑکی کو پہلے سے ہی جانتا ہو۔ کیا ہوا ہے؟ اور یہ لڑکی کون ہے سکندر؟ اس نے اپنے شوہر سے سوال کیا، مگر وہ اس کے سوال کا جواب دیے بغیر ہی اپنی جگہ پر کھڑا ہوا اور اونچی آواز میں چلاتے ہوئے کہنے لگا، گارڈز اس لڑکی کو پکڑ کر ابھی اور اسی وقت باہر نکالو، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ خبردار جو کوئی میرے پاس آیا، خبردار جو کسی نے مجھ پر ہاتھ لگایا، میں اس پر ہراسمنٹ کا کیس کر دوں گی۔ اور تم ایک نمبر کے غلیظ انسان، میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ تم میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کرو گے۔ یہ کہہ کر وہ پوٹ پوٹ کر رونے لگی تھی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے تمہارے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہیں کی۔ یہاں پر جتنے بھی لوگ آئے ہیں، میں ان سب لوگوں کو اس گھٹیا انسان کی حقیقت کے بارے میں بتا دینا چاہتی ہوں۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ اب جنت کی طرف متوجہ ہو کر اسے سوال پوچھ رہی تھی۔ یہ انسان تم سے محبت کرتا ہے، تم یہ سوچتی ہو؟ یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اس انسان کے اندر صرف اور صرف ہوس بھری ہوئی ہے۔ اس نے پہلی میری زندگی خراب کی، اور میرے پہلے نہ جانے اس نے کتنی لڑکیوں کی زندگی خراب کی تھی۔ میں اس ذلیل انسان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، اس سے پہلے کہ وہ اس کی جانب بڑھتا اور اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارتا۔ حال میں پولیس آ گئی تھی، وہ اس کو پکڑ کر لے کر چلی گئی تھی، جبکہ جنت وہی اسٹیج پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ دن تو اس کی زندگی کا سب سے خاص دن تھا۔ وہ رات، وہ تو اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات ہونے والی تھی، مگر یہ کیا ہوا تھا؟ اور سکندر، وہ تو اس سے محبت کرنے لگی تھی، بلکہ وہ تو بہت پہلے سے ہی اس کو پسند کرتی تھی، مگر اظہار نہیں کرتی تھی۔ جب سکندر اس کی باتیں خاموشی سے مان لیتا تھا، اس کو ڈانٹتا نہیں تھا، اس کے پردے رکھ لیتا تھا۔ اکثر ہی رات کے وقت سب گھر والوں کے چھپا کر اسے گھمانے کے لیے لے کر جاتا تھا۔ اس کے رزلٹ کارڈ تک سب لوگوں سے چھپاتا تھا، اور اس کے پیرنٹس کے بجائے خود ہی کالج میں جا کر اس کی پیرنٹس ٹیچر میٹنگز اٹینڈ کرتا تھا تو اسے اس شخص پر بے تحاشا پیار آتا تھا۔ وہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ انسان اس کی قسمت میں لکھا ہے، مگر اب اسے یکدم ہی اس انسان سے گھن محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے ایک شکایتی انداز میں اپنی دادی جان کی طرف دیکھا اور پھر روتے ہوئے برائڈل روم میں چلی گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیسے گھر واپس آئی، لیکن گھر آنے کے بعد اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ وہ جو اپنی سب سہیلیوں کے سامنے اس انسان کی تعریفیں کرتی تھی، وہ اب ان سہیلیوں کے سامنے ایک مذاق بن کر رہ گئی تھی۔ اگلے دن وہ اس کے سامنے آیا، اس کی حالت کافی اجڑی ہوئی سی۔ جنت نے اس کی حالت کا لحاظ نہیں کیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارتے ہوئے کہا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس قدر گھٹیا انسان ہو۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ وہ عورت مجھ پر الزام لگا رہی تھی، اور اس کا الزام بھی ثابت ہو گیا ہے۔ یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم ایک طاقتور انسان ہو، تم اس عورت کو دبا سکتے ہو،
مگر اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اب تمہاری اصلیت کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، اور میں تم جیسے شخص پر تھوکنا بھی نہیں پسند کروں گی۔ مجھے تم جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے۔ مجھے تم سے طلاق چاہیے، ابھی اور اسی وقت۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ سکندر کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ آج تم نے یہ بات کر لی ہے، لیکن آئندہ کبھی تم نے یہ الفاظ اپنے منہ سے نکالے تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں تمہیں کیسے اپنی بے گناہی کا یقین دلاؤں۔ پہلے تو سوچ رہا تھا کہ ہر حد سے گزر جاؤں گا، لیکن اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تمہاری آنکھوں پر بے یقینی کی پٹی بندھی ہوئی ہے، اور جب تک یہ پٹی نہیں ہٹے گی تب تک تمہاری عقل میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ جلدی سے اپنا سامان پیک کرو، تم میرے ساتھ لندن جا رہی ہو، میں تمہارے ساتھ کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ ابھی ہماری رخصتی نہیں ہوئی محترمہ، ہم دونوں کی رخصتی ہو چکی ہے۔ تمہارا دماغ تو میں وہاں پر جا کر سیٹ کروں گا۔ وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ لندن لے کر چلا گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ چیخی تھی، چلائی تھی، اس نے بہت زیادہ واویلا مچایا تھا، مگر کسی نے بھی اس کی بات نہیں سنی تھی، کیونکہ سب جانتے تھے کہ سکندر بے قصور ہے۔ اس میں سکندر کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ دراصل وہ لڑکی ہی سکندر کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اور سکندر سے شادی کرنا چاہتی تھی، اس لیے ہی اس نے یہ سارا ڈرامہ کیا تھا۔ اس کو لگتا تھا کہ وہ اس طرح سے سکندر کو حاصل کر لے گی، مگر وہ خود ہی پکڑی گئی، اور اب وہ خود جیل کی سلاخوں کے پیچھے موجود تھی، کیونکہ اس نے ایک بے گناہ انسان پر الزام لگایا تھا اور اسے ساری دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا کر دیا تھا۔ وہ اس سے دور ہو چکی تھی اور اسے کھینچی رہنے لگی تھی۔ وہ جان بوجھ کر اس کو وقت دے رہا تھا۔ ایک بار بھی اس نے اس لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، ایک بار بھی اس نے اس پر اپنا حق جمانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس بھی تھا کہ اسے اس چھوٹی سی لڑکی پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ چھوٹی سی لڑکی اس وقت بہت زیادہ ڈسٹرب تھی۔ ایک دن وہ جب گھر واپس آیا تو وہ کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ وہ پریشان ہو گیا۔ باہر نکل کر دیکھا تو وہ پارک میں موجود بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اس کے پہلو میں جا کر بیٹھ گیا۔ میں آپ سے بہت نفرت کرتی ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ کو میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، میں اس پر شرمندہ ہوں اور تم سے 1000 بار معافی مانگ چکا ہوں۔ میں تمہارے قدموں میں بھی گرنے کے لیے تیار ہوں۔ دراصل آج اس چھوٹی سی لڑکی کو حویلی سے اس کی دادی جان کی کال آئی تھی، اور انہوں نے اسے صاف الفاظ میں سب کچھ بتا دیا تھا کہ سکندر کا کوئی قصور نہیں ہے۔ انہوں نے اس چھوٹی سی لڑکی کو ثبوت بھی دکھا دیے تھے جس لڑکی نے سکندر پر الزام لگایا تھا۔ وہ واقعی جیل میں موجود تھی اور اس نے پوری میڈیا کے سامنے اس بات کی گواہی دی تھی کہ اس نے ایک بزنس مین پر غلط الزام لگایا تھا۔ وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہی تھی تاکہ سکندر کو حاصل کر لے، اور اب جنت کو رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اس دن ہائپر ہو جانے کے بجائے اسے سکندر کی بات پر یقین کرنا چاہیے تھا۔ وہ اپنی غلطی تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، اسی وجہ سے اب وہ سب کچھ سکندر پر ہی ڈال رہی تھی کہ آپ کو مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ سکندر ایک بار پھر سے اس کے قدموں میں گر گیا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے چھوٹی لڑکی، وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ صرف تم ایک بار مجھ پر بھروسہ کر کے دیکھو، صرف ایک بار۔ میں تمہارا بھروسہ کبھی بھی نہیں توڑوں گا۔ میں تمہیں اپنا دل بھی چیر کر دکھانے کے لیے تیار ہوں، جس میں صرف اور صرف تمہارا ہی نام ہے اور تمہاری ہی تصویر موجود ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ میں تم سے کس حد تک محبت کرتا ہوں۔ مجھ سے وعدہ کرے کہ کبھی بھی میرے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے۔ میں مر جاؤں گا مگر ایسا کرنے کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تو وہ دھیمے سے مسکرا دی۔ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے نا؟ وہ پرجوش انداز میں مسکراتے ہوئے بولا۔ جی، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی گردن جھکا دی تھی۔ اور جو کچھ میں نے کیا اس کے لیے بھی میں معافی چاہتی ہوں۔ سکندر نے بے ساختہ اس کو اپنے سینے سے لگایا۔ خدا کا شکر تھا کہ غلط فہمیاں ختم ہو چکی تھی۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔ اور وہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ شادی کے بعد تمہیں ایسی ہی کسی پرسکون جگہ پر لے کر جاؤں جہاں پر صرف ہم دونوں ہو،
دنیا کے ہنگاموں سے مکمل طور پر دور میں چاہتا ہوں کہ تب میں تم پر اپنی محبت نچاور کروں، تمہیں مکمل طور پر اپنی باہوں میں سمیٹ لوں، تمہارے بالوں میں منہ چھپاؤ اور تمہارے کیسی سے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید گھس گیا تھا، اس نے جلدی سے سکندر کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ پلیز آگے کچھ بھی مت کہے۔ ٹھیک ہے مائی لیڈی، میں کچھ بھی نہیں کہتا۔ ویسے جس نے بھی تمہیں میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں بتایا ہے اس نے مجھ پر احسان کر دیا ہے، ورنہ تو میں پریشان ہو رہا تھا کہ اگر شادی کی رات تم نے مجھے خود کو ہاتھ لگانے سے منع کر دیا تو میں بیچارہ کیا کروں گا۔ میرے تو سارے ارمان ہی بہہ جائیں گے۔ وہ اسے ڈنر کروانے کے بعد حویلی واپس لے آیا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ اب وہ شیشے کے سامنے کھڑی گہرے سانس لے رہی تھی۔ اس کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی، چہرہ شرم کی وجہ سے لال تھا، جبکہ پلکیں جھکی ہوئی تھی۔ اس کے لیے خود سے بھی نظریں ملانا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے ہونٹوں کو چھوا، جہاں پر ایک چھوٹا سا نشان بن گیا تھا، اور پھر وہ اپنے ہاتھوں کو چھونے لگی تھی۔ ابھی بھی بہت زیادہ انسان کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس کی ذرا سی گستاخی پڑ گئی، بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ وہ اس کی ذرا سی گستاخی پر بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، کیونکہ وہ اس کی شدتوں کو پہچان چکی تھی۔ جس طرح سے وہ اس کے ہونٹوں کو چوم رہا تھا، اس کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ظالم انسان اس کو کافی زیادہ ٹف ٹائم دینے والا ہے۔ نہیں، میں اس انسان سے شادی نہیں کروں گی۔ ابھی میں بہت چھوٹی ہوں، یا میرے اللہ مجھے اس انسان سے بچا لو۔ ماما بھی حد کرتی ہے، آخر کیا ضرورت تھی ان کو ہم دونوں کا نکاح کرنے کی۔ رات کا وقت تھا، جنت اپنے کمرے میں بیٹی پینٹنگ بنا رہی تھی جب اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو اس کا کزن شہریار اس کے کمرے میں موجود تھا۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ خیریت تو ہے؟ ہاں میں بس بور ہو رہا تھا، سوچا تم سے تھوڑی سی باتیں کر لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے بیڈ پر آرام سے لیٹ گیا، جبکہ وہ پھر سے اپنی پینٹنگ میں مصروف ہو گئی تھی۔ کیا تمہارا شوہر پاگل ہے؟ یہ سن کر اس نے حیرانگی سے شہریار کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کیا سکندر صاحب کو کوئی ذہنی مسئلہ ہے؟ یہ سن کر اس کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اور کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ آپ مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس انسان نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ آج سے پہلے میں نے اس قدر انسان اپنی ساری زندگی میں بھی نہیں دیکھا ہے۔ پتہ نہیں تمہارا اس انسان کے ساتھ کیسا گزارا ہوگا۔ سانڈ کہی کا۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے برے برے منہ بنانے لگا تھا۔ یار تم مجھ سے ایک مفت میں مشورہ لوگے، اگر تمہارا مشورہ اچھا ہوا تو میں ضرور اس پر عمل کروں گی۔ میری مانو تو اس انسان سے ابھی ہی چھٹکارا حاصل کر لو، ورنہ وہ تمہیں بھی اپنے ساتھ ساتھ پاگل کر دے گا۔ دراصل شہریار صاحب اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ گھر والوں کو بتائے بغیر بھی ایک بڑی ٹرپ پر نکل گئے تھے، اور جب وہ واپس آئے تھے تو ان کے کزن یعنی سکندر صاحب نے ان کو اچھا خاصا ذلیل کیا تھا اور ان کو ان کی اوقات یاد دلا دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اب وہ اس کی برائیاں اس کی بیوی کے سامنے کر رہا تھا۔ اسی وقت ہی کمرے کا دروازہ کھٹکا اور سکندر اندر داخل ہوا، لیکن بیڈ پر لیٹے ہوئے شہریار کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ اس نے اپنی مٹھی غصے سے بھینچ لی تھی۔ اس کی بیوی تھوڑے ہی فاصلے پر اس کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ میرے سامنے تو مسکرانے پر جیسے پابندی لگائی ہوئی تھی اس عورت نے، اور دیکھو تو نامحرم کے ساتھ کیسے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہے۔ اس کو میں نے کتنی بار بتایا ہے کہ اپنے میل کزنز کے ساتھ فری نہ ہوا کرو، مگر مجال ہے جو اس کو میرے کہی ہوئی بات سمجھ میں آ جائے۔ وہ کنکھارا تو شہریار جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہیلو بگ برو، کیسے ہیں آپ؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، جلدی سے جاؤ، تمہیں بڑے پاپا بلا رہے ہیں۔ مگر ابھی تو میں تھوڑی دیر پہلے ہی ان کے پاس سے ہی ہو کر آیا تھا۔ سکندر نے آنکھیں دکھائی تو وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ تمہیں میں نے کیا سمجھایا چھوٹی لڑکی؟ وہ اس کے روبرو کھڑا ہو گیا۔ کیا سمجھایا تھا؟ وہ مکمل طور پر انجان بن گئی تھی۔ زیادہ نادان بننے کی ضرورت نہیں ہے، تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ اس نے اس کی بازو پکڑ کر اس کو ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا تو وہ زور سے اس کے سینے سے جا کر لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے دھڑکتے دل کو کیسے سمجھائے۔ پلیز مجھ سے دور ہو جائے۔
اور اگر میں تم سے دور نہ ہوا تو اب آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اگر میں آپ کو اپنے کمرے میں آنے کی اجازت دے رہی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی منمانی کرنا شروع کر دیں۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اور تم ابھی سے اتنی زیادہ پریشان ہو رہی ہے۔ سوچو جس دن ہماری سہاگ رات ہوگی، وہ اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے بولا، تو وہ جی جان سے لرز گئی تھی۔ اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، میں آپ کے ساتھ سہاگ رات نہیں مناؤں گی، لیکن میں نے تو صرف تمہارے ساتھ ہی منانی ہے، میں نے تو بہت کچھ اس رات کے لیے سوچا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کھل کر مسکرا دیا۔ آپ بہت ہی بدتمیز ہیں، آپ جو کچھ بھی مجھے کہے گی مجھے منظور ہوگا۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ آگے کو جھکا اور مؤدبانہ انداز میں کہنے لگا، آپ کا ہر لقب ہمیں منظور ہے، آپ کا دیا ہوا ہر نام ہمیں قبول ہے۔ آپ صرف ایک بار ہمیں مخاطب کیا کریں اور ہمیں یہ شرف بخشا کریں کہ ہم آپ کے پسندیدہ لوگوں کی لسٹ میں شامل ہو جائیں۔ یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا مسٹر۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کو بیڈ پر دھکا دے دیا تھا۔ وہ زور سے بیڈ پر جا گری تھی۔ اس کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ شاید اس کو ظالم انسان سے اس چیز کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ دیکھیں میں آپ کو بتا رہی ہوں، مجھ سے دور ہو جائے ورنہ میں سب کو جا کر آپ کی شکایت لگا دوں گی۔ اچھا مجھے بھی بتاؤ کہ تم سب لوگوں کو جا کر کیا کہو گے کہ میرا شوہر میرے قریب آ رہا تھا، وہ مجھے ہاتھ لگا رہا تھا، اس نے مجھے کس بھی کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سے اس کے اوپر جھک گیا تھا۔ اس نے اپنا انگوٹھا اس چھوٹی سی لڑکی کے ہونٹوں پر پھیرا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، جب بھی تمہارے ہونٹوں کو دیکھتا ہوں تو میں دیوانہ ہو جاتا ہوں۔ رکو تم۔ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف پلٹا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ کمرے کو لاک لگانے کے بعد وہ واپس اس کے پاس آیا، لیکن وہ وہاں سے بھاگ کر واش روم میں جا کر چھپ گئی تھی۔ دیکھو چھوٹی سی لڑکی، میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں، 2 ہی دنوں کے بعد دادی جان تمہارے پاس یہ پیغام دینے کے لیے آئے گی کہ تمہاری میرے ساتھ رخصتی ہو رہی ہے۔ اگر تو تم نے کسی بھی قسم کی چالاکی کرنے کی کوشش کی یا پھر انکار کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا، اور تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ میں جو کچھ بھی کہتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں۔ میں آپ کے ساتھ رخصتی نہیں کروں گی، میں آپ کو بتا رہی ہوں، بلکہ میں نے رخصتی کرنی ہی نہیں ہے۔ مجھے میری سہیلیوں نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ مجھے سہاگ رات سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ پھر تو تمہارے ساتھ یہ رات مناتے ہوئے بہت ہی مزہ آئے گا پیاری لڑکی، کیونکہ میں نے تمہارے سارے ڈر ایک ایک کر کے ختم کر دینے ہیں۔ پھر تم ہر رات میرا نام لے کر مجھے کہا کرو گی کہ ہم کب سہاگ رات دوبارہ سے منائیں گے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، میں مر جاؤں گی مگر کبھی بھی ایسا نہیں بولوں گی۔ وہ واش روم میں ہی کڑی اونچی آواز میں چلا رہی تھی، ٹھیک ہے، ابھی اعلان کر کے پورے محلے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس میں نے تمہیں جو کچھ سمجھا دیا ہے اس پر عمل کرنا۔ مجھے امید ہے کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اس کے کمرے سے باہر نکل گئی، کیونکہ اس کی بزنس ڈیل بھی کامیاب ہو چکی تھی اور بہت جلد وہ اپنی نئی کمپنی بھی لانچ کرنے والا تھا۔ 2 دن کے بعد اس کی دادی جان اس کے پاس آئی اور پیار بھرے انداز میں کہنے لگی، میری بیٹی، اب تمہاری رخصتی کا وقت آ گیا ہے۔ اب میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کروں گی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ ساتوں آسمان اس کے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہیں۔ اس کی کزنیں جن کی عمر 21 اور 22 سال تھی، وہ دونوں ہی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی، جبکہ ایک کزن جس کی عمر 24 سال تھی وہ باہر ہائر ایجوکیشن کے لیے چلی گئی تھی۔ ان میں سے کسی کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی، جبکہ وہ تو ابھی صرف 17 سال کی تھی، اور سب کو ہی اس کی شادی کی ٹینشن ہونے لگی تھی۔ اس ظالم انسان کی کہی ہوئی باتیں اس کے ذہن میں گونجنے لگی۔ اس نے زور کے جھرجھری لی اور تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، میں شادی نہیں کروں گی، میں بھی رخصتی نہیں کروانا چاہتی۔ میں چاہتی ہوں کہ میں پہلے اپنی پڑھائی مکمل کر لوں۔ دیکھو بیٹا، پڑھائی تو ہوتی ہی رہتی ہے، اور یہ میری نہیں، تمہارے دادا کی بھی خواہش ہے۔ ان کو تمہارے ساتھ بہت سی امیدیں ہیں، تم نے ان کو مایوس نہیں کرنا ہے، اور جہاں تک تمہارے تایا جان کا سوال ہے تو تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ تمہارے ماما بابا کے بعد انہوں نے کس طرح سے تمہاری پرورش کی، کس طرح سے تمہیں سنبھالا، تمہاری ہر ضرورت کو پورا کیا۔ تمہیں کبھی بھی ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑے،
اور اب جب وہ تم سے کچھ مانگ رہے ہیں تو تم کیسے انکار کر سکتی ہو؟ اس کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس طرح سے ان کے ٹرپ میں پھنس جائے گی۔ نہ چاہتے ہوئے اس نے رخصتی کے لیے ہاں کہہ دی تھی، مگر ایک فیصلہ تو اس نے دل ہی دل میں کر لیا تھا کہ وہ ظالم انسان کو اپنے پاس آنے کی اجازت نہیں دے گی۔ اگر وہ اس کے پاس آیا تو یہ سوچ کر ہی وہ مرنے والی ہو گئی، یا میرے اللہ، اس سے تو اچھا تھا کہ میں اس کے سامنے معصوم بن کر ہی رہتی۔ آخر مجھے کیا ضرورت تھی اس کے سامنے چالاک بننے کی؟ مگر اس میں میرا بھی کوئی قصور نہیں ہے، سارا قصور میری دوست کا ہے۔ اسے مجھے وہ ساری باتیں بتانی ہی نہیں چاہیے تھی۔ وہ اب بیٹی کبھی اپنے آپ کو کوستی تو کبھی اپنی سہیلی کو باتیں سناتی تھی، جس کی وجہ سے سب کچھ ہی برباد ہو گیا تھا۔ اگلے ہی ہفتے اس کی رخصتی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھی۔ اس چھوٹی سی لڑکی کو مایوں میں بٹھا دیا گیا۔ سکندر صاحب کو تو بالکل بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ اس کے کمرے کا رخ بھی کرے۔ ایک بار اس نے اس کے کمرے میں جانے کی کوشش کی تو اس کی کزن نے اس کو پکڑ لیا اور اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، سکندر صاحب، آپ جانتے ہیں کہ گھر میں دادی جان کو جا کر آپ کی شکایت لگا دوں تو وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ دیکھو، میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو۔ تم لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ میں اپنی پیاری اور چھوٹی سی بیگم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ تقریباً 3 دن ہو گئے ہیں میں اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پایا ہوں۔ صرف اور صرف ایک چھوٹا سا دیدار کرنے دو، یا پھر اس کو بول دو کہ وہ مجھے اپنی ایک سیلفی ہی بھیج دے۔ آخر کوئی کسی پر اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ یہ بات تو آپ اپنے ذہن سے نکال لیں کہ اب آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ جب تک کہ آپ کی رخصتی نہیں ہو جاتی تو مہربانی کرے اب آپ شادی کے دن کا ہی انتظار کریں۔ اگر میں تمہیں تھوڑے سے پیسے دے دوں، تھوڑے سے پیسوں سے آج کے دور میں کچھ بھی نہیں بننے والا۔ تھوڑے سے پیسے تو دروازے سے باہر نکلتے ہی خرچ ہو جائیں گے۔ اگر آپ مجھے ایک موٹی رقم دینے کا وعدہ کرے تو ہو سکتا ہے کہ میں آپ کا کام کر دوں۔ وہ اپنے بال ہوا میں لہراتے ہوئے بولی۔ وہ دانت پیستے ہوئے کہنے لگا، تھوڑی دیر پہلے تو تم مجھے کہہ رہی تھی کہ تم کسی بھی صورت اپنی کزن کا سودا نہیں کرو گی، اور جب پیسوں کی باری آئی تو کیسی گرگٹ کی طرح رنگ بدلا ہے۔ بس کیا کرے جی، زمانہ ہی ایسا آ گیا ہے، ہر کام پیسوں کی مدد سے ہی ہوتا ہے۔ آپ کو تو اس بارے میں بہت اچھے طریقے سے پتا ہوگا۔ آپ تو افٹر والے ایک بہت بڑے بزنس مین ہے۔ کندھے اچکاتے ہوئے وہ لاپرواہی سے بولی۔ سکندر نے اپنی جیب سے اپنا والٹ نکالا تھا اور 5,000 ہزار کے 2 نوٹ اس کے ہاتھ میں رکھ دیے تھے۔ ردا کی آنکھیں خوشی کے مارے کھل گئی تھی۔ آپ تو بہت ہی سخی نکلے ہیں۔ یہ سب کچھ میں صرف اور صرف اس چھوٹی سی لڑکی کا دیدار دیکھنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر آپ مجھے 5,000 اور دے دیں تو ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو ان کے ساتھ 15 منٹ گزارنے کا موقع دے دوں۔ وہ اپنی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں پھنساتے ہوئے ڈرامائی انداز میں بولی۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بہتر اس دنیا میں کوئی اور ڈیل ہوگی۔ اس نے اپنی جیب سے 5,000 نکالا اور اس کمرے میں داخل ہو گیا جہاں وہ بیڈ پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ سامنے ہی ایک یوٹیوب والی آنٹی لڑکیوں کو لیکچر دے رہی تھی۔ وہ ویڈیو ان لڑکیوں کے بارے میں تھی جن کی نئی نئی شادی ہونے والی تھی، اور جیسے جیسے وہ سنتی جا رہی تھی اس کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ ارے میڈم صاحبہ، آپ کو ان ساری چیزوں کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مجھ سے پوچھ لیجئے، میں آپ کو پریکٹیکل کر کے بتا دوں گا۔ نہیں، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے اکلاتے ہوئے کہا۔ آپ کو تو یہاں پر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ کیا کرے بیگم صاحبہ، آپ کا دیدار کرنے کے لیے ترس گئے تھے، بس انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے پتا ہے کہ یہ سب کچھ بدتمیز ردا نے ہی کیا ہوگا، وہ ہر بار ہی پیسوں کی مدد سے بک جاتی ہے، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ جبکہ وہ اس کی طرف بڑھا تو وہ پیچھے کی طرف کھسکی۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ رو کیوں رہی ہو؟ کیا میری کوئی بات بری لگتی ہے؟ پلیز ابھی میرے پاس نہ آئے، یہاں سے چلے جائے۔ مجھے بہت ہی عجیب محسوس ہو رہا ہے اور مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے۔ دیکھو چھوٹی سی لڑکی، میں بہت اچھے طریقے سے تمہارے جذبات سمجھتا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہو، مگر میرا یقین کرو میں کبھی بھی تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، بلکہ میں تو تمہیں تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں۔ تم کیوں مجھ سے ڈرتی ہو؟ آپ نے پہلے بھی یہی کہا تھا، مگر اس کے باوجود بھی آپ زبردستی میرے پاس آ گئے تھے،
اور آپ نے میرے ہونٹوں کو اتنی زور سے کاٹا تھا۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ وہ ایک گہری سانس لینے لگا۔ یار، تمہیں تو ڈارک رومانس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ نہ جانے میرا کیسے گزارا ہوگا۔ اس نے بے ساختہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ مگر تمہارے لیے میں سب کچھ برداشت کر لوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ چیزیں سمجھنے میں تمہیں تھوڑا سا وقت لگ جائے گا، لیکن یہ سب کچھ اتنا بھی مشکل نہیں ہوگا۔ میں نے کہہ دیا ہے کہ مجھے شادی ہی نہیں کرنی ہے، اور میں نے بھی کہہ دیا ہے کہ تمہارے علاوہ میں نے کسی اور کو اپنی دلہن نہیں بنانا ہے، اور شادی کروں گا تو اسی ہفتے ہی کروں گا۔ اور اگر تم نے کسی بھی قسم کا ڈرامہ رچانے کی کوشش کی تو قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں زبردستی اٹھا کر اپنے کمرے میں لے کر چلا جاؤں گا۔ بہت ہی برے ہے، وہ اس کے سینے پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ اب تم سے شادی کی رات ہی ملاقات ہوگی، چھوٹی سی لڑکی۔ معمول کی طرح اس کی ناک کو دباتا ہوا وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ خود بھی دھیمے سے انداز میں مسکرا دی۔ جو کچھ جتنا مشکل نظر آ رہا تھا اتنا مشکل بھی نہیں تھا، بلکہ یہ تو زندگی کی نئی شروعات تھی۔ اس کی زندگی میں ایک نئی تبدیلی آنے والی تھی۔ یہ تو زندگی کی نئی شروعات تھی، اس کی زندگی میں ایک نئی تبدیلی آنے والی تھی، بلکہ ہونٹوں پر ایک شرمندی سی مسکراہٹ ڈالی ہوئی تھی۔ اس کے شوہر نے بھی تو اس کو تسلی دی تھی کہ وہ اس کے ساتھ کچھ بھی زبردستی نہیں کرے گا، اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کرے گا۔ وہ اس کے جذبات کو سمجھے گا اور اس کو چھوٹے بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کرے گا۔ تو پھر اسے اور کیا چاہیے تھا؟ شادی کا دن آ گیا تھا۔ وہ دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جو بھی اسے دیکھتا بے ساختہ اس کی تعریفیں کرتا۔ دادی جان اس کی 10ویں بار نظر اتار رہی تھی، مگر پھر بھی ان کے دل کو چین نہیں آ رہا تھا۔ سکندر نے جب اس کو دیکھا تو ڈرامائی انداز میں بے ساختہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر نیچے کی طرف گرنے لگا۔ اس کے دوستوں نے اس کو پکڑ لیا۔ ہر طرف کی ہنسی اور کہکہے گونج رہے تھے۔ جس لڑکی کو اس نے بچپن سے بے تحاشا چاہا تھا، جس لڑکی کو اس نے اپنا سب کچھ مانا تھا، اور جس لڑکی کے علاوہ اس نے کسی اور عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کیا تھا، وہ لڑکی اس کے پاس آنے والی تھی۔ اتنے پاس کہ وہ اس کی دھڑکنوں کو بھی سن سکتا تھا، اس کے لمس کو بھی محسوس کر سکتا تھا، اور اس کو اپنی مرضی سے چھو بھی سکتا تھا۔ وہ اس کے پہلو میں جا کر بیٹھا تو وہ ذرا سا سائڈ کی طرف کھس گئی۔ میڈم صاحبہ، اب تو دور جانے کے سارے راستے بند ہو گئے ہیں۔ اب تو آپ نے ہر حال میں میرے پاس ہی آنا ہے۔ وہ اس کے کانوں میں جھکتا ہوا سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔